بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کی حرمت کے بارے میں کہ محرم الحرام کی حرمت کب سے ہے اور کیوں ہے۔ اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ محرم الحرام ازل سے، جب سے کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تب سے اس کو عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو اس کی دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی عشرہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یوم العشور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں نجات عطا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو فرعون سے خلاصی ملی تھی، تو اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی اس عظمت کو، یوم العشور کی اس عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے بلکہ خود اس کی تائید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ بلکہ آپ نے اس کی عظمت اور فضیلت کو اور بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ روزے کو ملاؤں گا، تاکہ ہماری مشابہت جو ہے وہ یہود کے ساتھ بھی نہ ہو اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بھی ان سے آگے بڑھ جائیں۔ معزز سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام یہ ازل سے، یعنی پہلے سے ہی حرمت والا ہے۔ وہ لوگ جو اس کی حرمت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کا یہ شہادت کے ساتھ ملانا یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ محرم الحرام آپ کی آمد سے بھی پہلے اور حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی حرمت والا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات جن کی وجہ سے محرم کی حرمت حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہے، وہ کون سے واقعات ہیں؟ میں چند ایک واقعات جنہیں غنیۃ الطالبین، نزہۃ البساطین اور تاریخ کی دیگر کتابوں سے میں نے زمانہ طالب علمی میں ان کو جمع کیا، ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محرم الحرام کی حرمت کیوں ہے، کیونکہ محرم الحرام اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ایسی چیزوں کو تخلیق فرمایا جو قابل عزت اور قابل تکریم ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا محرم الحرام کے مہینے میں، اللہ نے آسمان بنائے محرم الحرام کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالی نے لوح و قلم کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں، عرش و کرسی کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں، جنت سجائی گئی محرم کے مہینے میں، دریا بہائے گئے محرم کے مہینے میں، پہاڑوں کو میخوں کی صورت گاڑ دیا گیا محرم کے مہینے میں، پھولوں کی تخلیق ہوئی محرم کے مہینے میں، پھلدار درخت اگائے گئے محرم کے مہینے میں، زمین پر پہلی بارش ہوئی محرم کے مہینے میں، ارواح کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں، حضرت آدم کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں، حضرت حوا کو پیدا کیا محرم کے مہینے میں، حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا محرم کے مہینے میں، اور حضرت آدم کو نبوت عطا فرمائی محرم کے مہینے میں، پھر حضرت آدم کی شادی ہوئی حضرت حوا کے ساتھ محرم کے مہینے میں، آدم و حوا کی زمین پر دوبارہ ملاقات میدان عرفات میں ہوئی محرم کے مہینے میں، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا گیا محرم کے مہینے میں، نار نمرود کو گلزار کیا محرم کے مہینے میں، نمرود کو زمین بوس کر دیا محرم کے مہینے میں، اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا محرم کے مہینے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کے مہینے میں اور آسمان پر اٹھائے گئے محرم کے مہینے میں، حضرت داؤد کی توبہ کو قبول فرمایا محرم کے مہینے میں، اور حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا محرم کے مہینے میں، اور آپ کو مصر میں تاج و تخت سے نوازا گیا محرم کے مہینے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمائی محرم کے مہینے میں، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا محرم کے مہینے میں، اور حضرت موسیٰ کو نیل سے پار کیا محرم کے مہینے میں، فرعون کو غرق آب کیا محرم کے مہینے میں، حضرت یوشع علیہ السلام کو جہاد میں کامیابی عطا فرمائی محرم کے مہینے میں، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے محرم کے مہینے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری محرم کے مہینے میں، 1000 پیغمبر پیدا ہوئے محرم کے مہینے میں، 2000 نبیوں کو خلعت نبوت عطا کیا
محرم کے مہینے میں اور 2000 پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول کیا محرم کے مہینے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کے مہینے میں، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی محرم کے مہینے میں، رمضان سے پہلے روزے رکھے جاتے تھے محرم کے مہینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لغزشوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معافی کا حکم نازل فرمایا محرم کے مہینے میں۔ آپ کی پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی محرم کے مہینے میں۔ ابرہہ کا لشکر آیا اور رون دیا گیا محرم کے مہینے میں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی محرم کے مہینے میں، حضرت عثمان کی خلافت محرم کے مہینے میں، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے محرم کے مہینے میں۔ معزز سامعین، اب دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی حرمت کی وجہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اتنے سارے واقعات جن میں بہت بڑے بڑے واقعات ہیں جن کو تاریخ کے عظیم الشان واقعات کہا جاتا ہے، ان کا تعلق یوم العاشور یعنی کہ 10 محرم الحرام یا محرم کے مہینے کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں پر دونوں طرف سے یعنی محرم اور حضرت حسین کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپس میں ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم زیادہ حرمت والا ہے یا حضرت حسین حرمت والے ہیں، محرم کی وجہ سے حضرت حسین کو حرمت ملی ہے یا حضرت حسین کی وجہ سے محرم کو حرمت ملی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو مزدور ہیں، مستری ہیں، پلمبر ہیں، انجینئر ہیں، تو یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ محرم الحرام اور حضرت حسین کو آپس میں تقابل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محرم اس کی اپنی حرمت ہے اور حضرت حسین کی اپنی حرمت ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پر ایک پیغام جو محبت کا ہے تاکہ آپ بات سمجھ سکیں، وہ میں یوں کہوں گا کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی حرمت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح محرم کو ازل سے حرمت عطا فرمائی، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ازل سے حرمت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس سے اختلاف کریں کہ حضرت حسین کو ازل سے حرمت کیسے عطا فرمائی، تو میں عرض کروں گا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کون ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا اور اس کو کس مہینے میں اور کس دن میں شہید کیا جائے گا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا جو انبیاء کا جو نور ہے وہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے حضرت اسماعیل میں پہنچا، حضرت اسماعیل کے ذریعے سے قریش سے ہوتا ہوا، ہاشم سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ میں پہنچا، حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا آل رسول اور خاص کر آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین میں پہنچا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو کہا، جنت کے شہزادے کہا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ اس لیے جس طرح مہینہ محرم الحرام کا ازل سے عظمت والا ہے، اس طرح حضرت حسین بھی ازل سے عظمت والے تھے۔ ازل سے ہی اللہ یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ محرم الحرام کی حرمتوں کو اکٹھا کر کے میں حضرت حسین کو دوں گا، اور حضرت حسین کی تمام حرمتوں کو اکٹھا کر کے محرم کے ساتھ ملا کر اس کو محرم الحرام بنا دوں گا۔ میں ایک نقطہ اور خطیبوں، ادیبوں اور سٹیج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو اتنی زیادہ حرمتیں دینے کے بعد اتنا زیادہ عظیم بنا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ جب اللہ نے وہ محرم الحرام آپ کو عطا کر دیا تو آپ نے اتنے عظیم الشان مہینے کے ملنے پر، اتنے حرمت والے مہینے کے ملنے پر اس کے شکرانے کے طور پر اپنے لگتے جگر اور اپنے نواسے کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔